الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله صلاح ذات البين افضل من عامت الصلاۃ والصیام. بارے دیگر جتنے بھی مومنین پریشان حال ہے، بیمار ہے، خصوصاً حاجی جعفر بیمار ہے، اس وقت ہاسپٹل میں بھی تو زیر علاج ہے. آپ لوگوں سے التماس سے دعا کیا ہے، لہٰذا ان کی بھی صحت و سلامتی کے لیے سب مل کر آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا کائنات نے اپنے وصیت نامے میں تمام شیعان حیدر کرار کو جن چیزوں کی وصیت اور سفارش کی ہے ان میں سے آج ایک اہم ترین اجتماعی اور معاشرتی ایک موضوع کو بیان کرنا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس موضوع پر کوئی خاص توجہ نہیں ہے. اس وجہ سے بہت سارے فسادات، بہت سارے مشکلات اور بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. مولا کائنات کا فرمان ہے کہ خدا را آپس میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے دو مومنین کے درمیان میں، کسی بھی مسئلے میں ان کے درمیان میں اگر لڑائی جھگڑے کی نوبت اگر آ جائے تو ان کے درمیان مصالحت کیا کرو، آپس میں ان کا جو اختلاف ہے اس کو حل کرو، ان کی عداوت کو دور کرو، ان کی دشمنی کو الفت و محبت سے بدل دو، اور جتنا ممکن ہے ان کے درمیان میں جو اختلاف پیدا ہوا ہے، فساد پیدا ہوا ہے، اس فساد کو دور کرنے کی اور ان کے درمیان مصالحت کرنے کی کوشش کرو. اس کے بعد فرمایا میں نے رحمت للعالمین اشرف الانبیاء والمرسلین پیغمبر گرامی اسلام نے سے سنا ہے، پیغمبر اپنے زمانے میں جب مومنین کے درمیان میں اختلاف ہو جاتے تھے، کسی بھی مسئلے میں کسی بھی موضوع پر ان کے درمیان میں جھگڑا ہو، اختلاف ہو، تو فوراً ان کے درمیان مصالحت کراتے تھے، ان کے اختلافات کو ختم کرتے تھے. اگر خدا نے کہیں دشمنی ہے، عداوت ہے، یہاں تک کہیں اگر لڑائی کی نوبت آ گئی ہے تو ان کی عداوت کو، نفرتوں کو محبت سے بدل دیتے تھے اور آپس میں ان کے درمیان مصالحات کر کے اور ان کے اختلافات کو ختم کرتے تھے. پھر مولا کائنات نے فرمایا سرور کائنات نے نہ تنہا اپنی عملی زندگی میں اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی، مومنین کے درمیان مصالحات کرنے کی کوشش کی، بلکہ اپنی امت کو سفارش کر کے گئے ہیں اگر کہیں پر بھی دنیا میں دو مومن کے درمیان میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، زمین کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے، ارث کے حوالے سے، مختلف موضوعات ہیں جن کی وجہ سے مختلف معاشروں میں جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، یہاں تک کہ تھانے کی نوبت آ جاتی ہے، کورٹ کی نوبت آ جاتی ہے، پھر سال ہر سال جو ہے وہ کورٹ میں اس کو دوڑنا پڑتا ہے، پیسہ کھلانا پڑتا ہے اور اس کی ٹینشن، اس کی ذہنی سکون برباد ہو جاتا ہے. توجہ کریں عزیزان گرامی، آپ تھوڑا مہربانی کریں، اس مسئلے کو غور سے سنیں، اور جہاں شریعت کا حکم ہے، جو شریعت کہہ رہی ہے وہ ہماری دنیائی بلائی کے لیے، اخروی بلائی کے لیے، یعنی دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے. اس مسئلے کو میں جہاں تک سمجھتا ہوں آپ لوگوں نے کبھی توجہ دیا ہی نہیں کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے. جہاں شریعت نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، بہت سارے واجبات ہیں، الحمدللہ آپ لوگ اس کے پابند ہیں. ہمارے معاشرے میں خدا کا شکر ہے سب روزے رکھتے ہیں، روزہ رکھنے والے نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں. اسی طریقے سے سب نماز پڑھتے ہیں، بے نمازی بہت ہی کم ہے. اسی طریقے سے الحمدللہ جب ان پر خمس لگے تو خمس نکالتے ہیں، خمس کے پابند ہیں، زکوٰۃ کے پابند ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان کو مالی توفیق عطا کرے، حج اگر واجب ہو جائے، مالی استطاعت پیدا تو حج بھی جاتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. لیکن ایک چیز جس کو ہم وظیفہ نہیں سمجھتے، جس کو ہم واجب نہیں سمجھتے، وہ ہمارے کنسیپٹ کا حصہ نہیں ہے، ہمارے تصور میں، ہمارے واجبات میں وہ شامل نہیں.
ہمارے واجبات میں نماز ہے، روزہ ہے، جو انفرادی فرائض یہ ہے. توجہ کریں عزیزان گرامی، اجتماعی وظائف میں سے، اجتماعی فرائض میں سے ہے، واجبات میں سے ہے. فتویٰ میں موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے، معصومین کی کئی روایات موجود ہے. اگر مومنین کے درمیان میں کبھی اگر اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی کی نوبت آتی ہے، جھگڑے کی نوبت آتی ہے، اگر اس اختلاف کو حل نہ کیا جائے تو پھر تھانے کی نوبت آئے گی، پھر بات تھانے تک پہنچے گی، پھر تھانہ آگے پولیس تک، وہاں کورٹ تک پہنچائے گی، اور یہ سال ہر سال لڑیں گے. دو بندے کا جو جھگڑا ہے وہ کبھی کبھار پھر دو قبیلوں میں کا حصہ بن جاتا ہے. دونوں ہر قوم جو ہے نا اپنے بندے کی حمایت کرتا ہے، پھر دو قبیلے آپس میں لڑ پڑتے ہیں. پھر معاذ اللہ کبھی کبھار ان اختلافات کو ختم نہ کرنے کے نتیجے میں قتل اور خون ریزی کی نوبت آ جاتی ہے. اب جب کبھی خون گرے، کسی کا سر ٹوٹ جائے، کسی کا خدا نخواستہ جانی اور مالی نقصان ہو جائے، پھر یہ جو عداوت ہے، یہ جو دشمنی ہے، یہ نسلوں میں چلی جاتی ہے. پھر کبھی بھی ان کے درمیان میں بنتی نہیں ہے. اور یہ پیغمبر کا آنے سے پہلے عرب معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا. عرب معاشرے میں جو سب سے بڑی پریشانی تھی، سب سے بڑی جو مشکل تھی، وہ لڑائیاں تھیں. آپس میں لڑتے تھے، زمین کے مسئلے میں لڑتے تھے، درخت کے مسئلے میں لڑتے تھے، یہاں تک کہ ایک بندے کا مرغی دوسرے کے گھر پہ چلا جائے نا، اسی پر لڑتے تھے. قرآن پاک سورہ مبارکہ آل عمران کی آیات میں آیا ہے، اوس اور خزرج کی لڑائی 100 سال چلی. 100 سال، ایک صدی ایک دوسرے کے خون ریزی کرتا رہا. دونوں قبیلے تھے، دو بڑے قبیلے تھے عرب میں، اوس اور خزرج. اوس نے خزرج کے بندوں کو مارا، ان کی خون ریزی کی، اور جب خزرج کی نوبت آئی تو اوس کو مارا. اتنی ان کے درمیان خون ریزی، لڑائی کا بازار گرم رہا کہ سرور کائنات کی بعثت تک ان کی لڑائی چلتی رہی. پھر جب سرور کائنات مبعوث برسالت ہوئے تو پیغمبر نے دیکھا کہ یہ دو قوم، دو قبیلہ اتنا خون ریزی کر چکے ہیں، اتنا ایک دوسرے کا قتل کر چکے ہیں، کئی نسلیں ایک دوسرے کے ہاتھوں سے قتل ہوئے ہیں. سرور کائنات نے مکمل طور پر کوشش کی، بڑی ہمت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، خدا کی بارگاہ میں دعا کے ساتھ، خدا یا پروردگار میں اس آگ کو بجھانا چاہتا ہوں، ان کی نفرتوں کو محبت سے بدلنا چاہتا ہوں. ان کے درمیان میں جو اختلافات کی آگ ہے، اس نے ان پوری معاشرے کو جلایا ہوا ہے، میں اس آگ کو خاموش کرنا چاہتا ہوں. بارگاہ الہی سے دعا مانگی اور عملاً کوشش کی. اوس کو سمجھایا، حضرت کو سمجھایا، ان کی بڑے بڑے جو افراد تھے، ان کے عمائدین، ان کو سمجھا کے آخر اس نتیجے پہ پہنچا. ان کی بھی عقل و شعور نے کام کیا. بھئی ہم کب تک لڑتے رہیں گے؟ ایک دوسرے کے خون ریزی کب تک کرتے رہیں گے؟ نسلوں تک لڑائی جاری ہے، نسلوں تک قتل اور خون ریزی جاری ہے. پیغمبر نے جب سمجھایا اور پھر ایک دوسرے کے درمیان میں جب مصالحت کی اور ایک دوسرے کو جو حقوق بنتے تھے وہ ایک دوسرے کو ادا کیا، صلح کرنے کے بعد قرآن پاک کی آیت آئی. یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. پروردگار عالم کا اعلان ہے، یاد کرو خدا کی نعمت کو، وہ تمہاری درمیان میں آ گئی. اس نعمت نے، اس عظیم ہستی نے جو نعمت الہی تھی، اس نے کیا کیا؟ تمہاری درمیان میں الفت پیدا کی، تمہاری درمیان میں محبت کے پیدا کی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہاری درمیان میں الفت اور محبت ڈال دی. عداوت کو نکال دیا، دشمنی کو نکال دیا، نفرت کی آگ کو بجھا دیا، محبت کی چراغ جلا دیا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہاری دلوں میں الفت پیدا کی. نتیجہ اس الفت کا کیا ہوا؟ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون ریزی کر رہے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہاری دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پیغمبر کی طفیل کل کا دشمن آج ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. ان کے درمیان میں صیغہ اخوت جاری کیا. اوس کو خزرج کا بھائی بنا دیا، خزرج کو اوس کا بھائی بنا دیا. کہا کہ یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارا بھائی ہے. اب اس کی عزت کرنا ہے، اس کے احترام کرنا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. تو پروردگار عالم نے فرمایا، تم لوگ آگ میں جل رہے تھے، اختلافات کی آگ میں، لڑائی کی آگ میں جل رہے تھے. پیغمبر نے تمہیں آگ سے نجات دی. وہ کیا تھی؟ آگ، لڑائی کی آگ تھی.
عداوت کی آگ تھی، قومی تعصب کی آگ تھی، اس کو پیغمبر نے خاموش کیا۔ نتیجتاً قرآن صریحاً اعلان کر رہا ہے فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کل کے دشمن نہ تنہا دوست بن گئے بلکہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ لہٰذا عزیزان گرامی توجہ کریں، اگر کوئی واقعاً معاشرے میں دردمند لوگ ہوں، ہمارے درمیان میں اگر دو پارٹی لڑ رہی ہے، زمین کا کیس ہے، درخت کا کیس ہے، پانی کا جھگڑا ہے، کوئی بھی جھگڑا ہے، توجہ کریں، اسلامی معاشرے میں تھانے تک نوبت نہیں آنی چاہیے۔ اسلامی معاشرے میں کورٹ میں ہزاروں لاکھوں کھلانے کی ضرورت نہیں آنی چاہیے۔ یہ قرآن پاک کی صریح آیت ہے، مولا کائنات کی وصیت نامے میں آیا ہے، اے لوگوں اگر تمہارے درمیان میں کبھی اگر اختلاف ہو جائے، دو مومن کی درمیان میں لڑائی ہو جائے، تو تم اس کے آپس میں مصالحت کیا کرو، دونوں کو سمجھاؤ، دونوں کو سمجھا کر اس لڑائی کو، اس آگ کو خاموش کرو۔ پھر فرمایا میں نے پیغمبر سے سنا ہے دو مومنین کے درمیان میں مصالحت کرانا، ان کی لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا، پیغمبر نے فرمایا تمام نمازوں سے افضل ہے، تمام روزوں سے افضل ہے۔ یہ مولا کا فرمان ہے، سمعت رسول اللہ صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، مومنین کے درمیان مصالحت کرانا، ان کی نفرت کو، عداوت کو ختم کرنا تمام نمازوں سے افضل ہے اور تمام روزوں سے افضل ہے۔ یہ مولا کا وصیت نامہ ہے۔ اسی جملے کی ذیل میں کہ افضل من عامت الصلاۃ والصیام، ہمارے نہج البلاغہ کے حاشیہ لکھنے والے، شرح لکھنے والے بزرگان نے لکھا ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ مومنین کے درمیان مصالحت کرانا تمام نمازوں اور تمام روزوں سے افضل ہے۔ عامت یہ نسب ساری نمازوں سے افضل ہے، مومنین کی درمیان مصالحت کرانا سارے روزوں سے افضل ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ کہ ہے عام کے معنی سال ہے، عربی گرامر میں لفظ عام سال کے لیے کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال عام الفیل، وہ سال جس میں ابرہہ کے لشکر نے حملہ کیا تو خدا نے جو ہے ابابیل کو بھیج دیا، ابرہہ کے لشکر کو نابود کر دیا، اس سال کا نام ہے عام الفیل، فیلوں کا سال، ان کا فیل کا سال، تو خلاصہ عام سال کے معنی میں آیا ہے۔ اس ترجمے کے مطابق یہ معنی ہوتا ہے اگر آپ نے دو مومنین کے درمیان مصالحت کرایا، ان کی لڑائی اور جھگڑے کو ختم کیا، تو ایک سال کی نماز سے افضل ہے، ایک سال کے روزہ رکھنے سے افضل ہے۔ ایک بندہ گھر پہ بیٹھا ہوا 1 سال ہو گیا روزہ رکھا ہوتا ہے، 1 سال ہو گیا نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے جا کر دو مومنین کے اختلاف کو ختم کر دیا، ان کی مصالحت کرا دیا۔ مولا کائنات نے پیغمبر کے حوالے سے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا 1 سال نماز پڑھنے سے، 1 سال روزہ رکھنے سے بہتر اور افضل ہے دو مومنین کے درمیان مصالحت کرایا جائے۔ مومنین کرام، مومنین کے درمیان اختلافات کو ختم کرنا، ان کے درمیان مصالحت کرانا، لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرنا اتنا خالق کی نگاہ میں اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے۔ قرآن پاک سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 85 میں آیا ہے، 3 کام کے لیے خدا نے فرمایا اس کی اجر کا کوئی انتہا نہیں ہے، ان کو میں اجر عظیم عطا کروں گا۔ توجہ کریں، خالق عظیم نے فرمایا 3 کام ہیں، اگر یہ 3 کام تم معاشرے میں کرو گے تو میں تمہیں اجر عظیم عطا کروں گا۔ اجر عظیم وہ پاداش ہے جو انسان کے تصور سے بالاتر ہے، جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ خدا نے جسے عظیم کہہ دیا ہے تو اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا 3 کام معاشرے میں انجام دو، اگر یہ 3 کام انجام دیا تو پروردگار عالم کا اعلان ہے میری طرف سے تمہیں اجر عظیم عطا کروں گا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، قرآن پاک کی آیت سورہ آل عمران کی، نہیں سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 85، من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما۔ یہ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 85 ہے۔ فرمایا جو شخص، توجہ کرے عزیزان گرامی، کسی پر نیکی کرے، کسی پر احسان کر دے، یہ کسی کے پاس لباس نہیں ہے اس کو لباس دلا دے، کوئی بیچارہ گرسنا ہے، بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا دے، کسی کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہے پیسہ، کیا کرے گا، غریب ہے، نہیں ہے پیسہ نہیں ہے، پروردگار عالم نے فرمایا اس پر جس نے نیکی کیا اس کے علاج کے لیے انتظام کیا، برہنے کو لباس پہنا دیا، گرسنے کو کھانا کھلا دیا۔ معاشرے میں جو لوگ نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، پروردگار عالم نے فرمایا میں
میں انہیں اجر عظیم عطا کروں گا. نیکی کرنے والوں کے لیے, معاشرے میں احسان کرنے والوں کے لیے خدا نے فرمایا ان کو میں اجر عظیم عطا کروں گا. دوسرا کام عزیزان گرامی, یہ بھی ہمارا معاشرے میں متروک ہے اور یہ بہت بڑا گناہ شریعت کی نقطہ ہے, اسی سے دین برباد ہوگا. مولا کائنات نے وصیت نامے ہی میں لکھا ہے اس کام کو ترک نہ کرو ورنہ معاشرے میں دین برباد ہوگا, دشمن تمہارے پر مسلط ہوگا, تم دعا کرو گے کبھی تم سے دشمن نہیں ہٹے گا. یہ مولا کا وصیت نامے میں ہے, لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فیولی علیکم اشرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. خبردار خبردار, معاشرے میں امر بالمعروف کو کبھی ترک نہ کرنا. کوئی اگر شخص معاشرے میں برائیوں کو پھیلا رہا ہے, غلط چیزوں کا اڈا کھول رہا ہے, معاشرے کو فاسد کر رہا ہے, معاشرے کو برباد کر رہا ہے, سب پر واجب ہے اس کو جا کر سمجھاؤ یہ کیا کر رہے ہو, تم معاشرے کے اندر فساد پھیلا رہے ہو, اس سے معاشرہ ڈوبے گا. لہذا فرمایا نیکیوں کی طرف لوگوں کو دعوت دو, برائیوں سے روکو. اگر ایسا کرو گے تو دین باقی رہے گا, دین میں واجبات اور عمل ہوتا رہے گا, ورنہ پھر سب بے دین برائیاں معاشرے میں پیدا کرے گا اور پھر ان کا رواج ہوگا, ان کی حکومت ہوگی, ان کی سلطنت ہوگی. تم دیندار آدمیوں پر بے دین مسلط ہو جائے گا, وہ سارا بے دینی کا سسٹم, سارا برائیاں معاشرے میں پھیلائے گا. تم دعا کرتے رہو گے, خدا تمہاری دعا کو بھی نہیں سنے گا. لہذا امر بالمعروف اہم ترین فرائض میں سے ہے. قرآن پاک میں دوسری چیز پروردگار عالم نے فرمایا, جو شخص معاشرے میں امر بالمعروف کرتا ہے, لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتا ہے, واجبات کی طرف دعوت دیتا ہے, گناہوں سے لوگوں کو روکتا ہے, معاشرے میں گناہوں کو روک تھام کر دیتا ہے, اس کی آنکھیں بیدار ہے, جو بھی اگر غلط کام کرے جا کر ٹوک لیتا ہے. آپ لوگوں پر واجب ہے, کوئی اگر غلط کام کرتا ہے, معاشرے کو بگاڑتا ہے, آپ پر واجب ہے نماز کی طرف جا کے منع کرو اس کو. یہ کیا کر رہے ہو تم, معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہو, یہ ایک آنکھ ہے جس سے سب چلے گا. لہذا معاشرے میں جو بھی برائی کرتا ہے اس کو منع کرنا واجب ہے. دوسری چیز پروردگار عالم نے فرمایا, جو شخص معاشرے میں امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیتا ہے, خدا کا اعلان ہے اس کو میں اجر عظیم عطا کروں گا. نماز کے لیے یہ حکم نہیں آیا ہے کہ میں اجر عظیم عطا کروں گا, بڑا ثواب ہے, روزے کے لیے بڑا ثواب ہے, لیکن یہ آیت جس میں کہا کہ اجر عظیم عطا کروں گا وہ نیکی کے لیے آیا ہے, امر بالمعروف کے لیے آیا ہے. چونکہ امر بالمعروف سے دین قائم رہتا ہے, دین کے جو شعائر ہے وہ مٹتا نہیں ہے. تیسرا کام جس کے لیے خدا نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے, او اصلاح بین الناس, لوگوں کے درمیان مصالحت کرا دے, جھگڑے کو ختم کرا دے, اس فتنے کی آگ کو ختم کرا دے. رضا الہی کے لیے اگر لوگوں کے درمیان اگر مصالحت کرتا ہے, پروردگار عالم کا اعلان ہے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, مصالحت کرنے والوں کو ہم اجر عظیم عطا کرتے ہیں. اسی طریقے سے سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں آیا ہے, توجہ کریں, پروردگار عالم نے کئی مقامات پر معاشرے میں مومنین کی ذمہ داری لگایا ہے. بھئی صرف تم دیکھتا نہ رہو, وہ دیکھو پلاٹ پر لڑ رہا ہے یا کسی اور مسئلے پر لڑ رہا ہے, آپ اس میں آپ ہاتھا پائی ہے, آپ اس میں 10 بگھ ریبان ہے, اور تم آرام سے تماشائی بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو. ذرا کسی کو بھی نہیں سمجھایا کس کا حق ہے, کون غلط کر رہا ہے, کون جائز کہہ رہا ہے, کون ناجائز کر رہا ہے, نہیں بس ختم. آپ اس میں لڑتے لڑتے تھانے تک پہنچ گئے, تھانے سے حل نہیں ہوا, کورٹ تک پہنچ گئے, پھر کورٹ نے خود پیسہ کھانا شروع کر دیا. اب کل ہی کی بات ہے, خدا کی قسم مجھے بہت دکھ ہوا. ایک مومن میرے پاس آیا, کہا مولانا صاحب یہ مسئلہ ہے, ابھی تک میں اتنا سال ہو گیا ہے, تنگ آ گیا ہے کورٹ سے, میرے 10 لاکھ روپے خرچ ہو چکا ہے, 10 لاکھ روپے خرچ ہو چکا ہے, ابھی اب کورٹ تاریخ پر تاریخ دے رہا ہے. کورٹ میں کیس کا پہنچنا در حقیقت ان کے لیے جو ہے وہ سبز باغ ہے, ان کا باغ اور میوہ لگ گیا ہے, پھل کھاتے رہو, پھل کھاتے رہو. وہ آپ کے پیسے سے اپنا جو ہے نا وکالت بھی چلائے گا, کورٹ بھی چلائے گا, خوب پیسے کھائے گا. لہٰذا کوشش کرے عزیزان گرامی, کورٹ تک نوبت نہ جائے. آپ کو کس نے سکھایا ہے فوراً کورٹ چلا جائے؟ میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں, آج شریف آپ ذرا پوچھ لو, آپ تحقیق کر لو. اگر فرض کریں کورٹ نے آپ کے ہاتھ میں فیصلہ صادر کر لیا, 2 مومنین کے درمیان میں زمین کا جھگڑا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک جیت گیا ایک فریق, اس کو کورٹ نے فیصلہ سنا دیا بھائی تمہارا حق ہے, وہ کورٹ سے آ گیا تھا, خط آ گیا بھائی فلاں کا حق ہے. ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں, آیا شرعاً اس کے لیے کھانا جائز ہے؟ اس کا حق ہو گیا
یعنی خدا کے پاس بھی اس کا حق ہے، رسول کے پاس بھی اس کا حق ہے، شریعت میں بھی اس کا حق ہے. تو کیا کورٹ کے مطابق اگر فیصلہ صادر ہو جائے تو کیا یہ شرعاً جائز ہے اس حق کا کھانا؟ آپ ذرا سوچیں، کورٹ نے آپ کو زمین دے دیا، ابھی 1000 فیصلے ایسے موجود ہیں، کورٹ پیسہ کھا کر فیصلہ صادر کر دیتا ہے، جعلی گواہی پر فیصلہ صادر کر دیتا ہے. ہزاروں ہمارے پاس کیسز ہے، اس کا حق نہیں ہے، لیکن اس کے پاس پارٹی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس وکیل ہے، اس کے پاس بریگیڈیئر ہے، ایک فون کر دیتا ہے جج کو، فیصلہ صادر ہو جاتا ہے. تو جو پیسے سے فیصلہ صادر ہو گیا ہے، پارٹی سے فیصلہ صادر ہو گیا ہے، تو وہ آپ کے حق ہو گیا، آپ کے لیے جائز ہو گیا. ہمارے مراجع کا اشکال ہے، جو کورٹ سے لیتا ہے اس کا حق ہونے میں، اس کا جائز ہونے میں، اس کا شرعی درست ہونے میں. یہاں تک کہ سب کا اجماع ہے، اگر کوئی لڑکی چلا جائے کورٹ میں اپنے شوہر کی شکایت کرے، ہزاروں ابھی جو ہے نا آپ کی تو نہیں، الحمدللہ خدا کا شکر ہے ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے، لیکن پنجاب میں، کراچی میں ہزاروں ہماری لڑکیاں، شیعہ لڑکیاں کورٹ میں جاتی ہے، طلاق لے لیتی ہے. شوہر طلاق نہیں دیتا، لیکن وہ کورٹ میں جا کر جو ہے نا طلاق لے لیتی ہے، وہ طلاق لے کے دوسری شادی کرتی ہے. ہمارے تمام مراجع کا فتویٰ ہے کورٹ کا طلاق باطل ہے، کورٹ کا طلاق باطل ہے. جس سے شادی ہو گیا وہ زنا ہے، تو صرف طلاق باطل ہے، باقی فیصلہ سب صحیح ہے. طلاق اگر ہوگی تو سب نے کہا باطل ہے، اگر کسی کو حق دلا دیا گیا ہے، پتہ نہیں ہے مشروع ہے نہیں، وہ سب جائز ہوگا. لہٰذا آپ لوگوں کے درمیان اگر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو کوشش کرے مصالحت کرنے کی. مصالحت کا کیا فائدہ ہے؟ توجہ کریں. مثال دو بھائیوں کے درمیان میں زمین پر لڑائی ہے، دونوں کو حق نہیں ہے، ایک کا حق ہے، ایک کا حق ہے، لیکن وہ انہوں نے علماء کی طرف رجوع کیا، مومنین کی طرف، عمائدین کی طرف رجوع کیا، انہوں نے درمیان میں مصالحت کر لیا. مصالحت کرنے کے بعد جب دونوں اس مصالحت پر لکھ کے دیا، راضی ہو گیا، فرض کرتے جس کا حق نہیں تھا، جب راضی ہو گیا تو اس کے لیے بھی جائز ہے، دونوں طرف کے لکھانا جائز ہے. صلح کے بعد کوئی اشکال نہیں ہے، قانون سے ملے تو اشکال ہے، لیکن اگر صلح کر لیتا ہے، فرض کرے میں لڑ رہا تھا، میں اپنا حق سمجھ رہا تھا، ولو بالواقع حقیقت میں میرا حق نہیں تھا، لیکن میرا بھائی راضی ہو گیا صلح پر، جیسے بھی صلح ہو گیا، صلح پر راضی ہو گیا، تو نتیجتاً دونوں کو تھوڑا تھوڑا مل گیا، دونوں راضی ہو گیا. اب دونوں کے لیے شرعاً کھانا جائز ہے، حلال ہے. اس لیے پروردگار عالم ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اگر دونوں بھائیوں کے درمیان میں اگر لڑائی ہو جائے، تیسرے فریق مومنین کو حکم دے رہا ہے تم دیکھتے نہ رہو کہ کیس ہو جائے، تھانے جائے، پھر کورٹ میں چلا جائے، تمہاری ذمہ داری ہے ان کے درمیان مصالحت کرو، اس لڑائی کو ختم کرو. یہ قرآن پاک سورہ مبارکہ حجرات کی 10ویں آیت ہے. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم لعلکم ترحمون. مومنین آپس میں بھائی بھائی ہے، اگر دو بھائیوں کے درمیان میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کسی بھی وجہ سے آپس میں اختلافات ہو گیا، تو آپ کی ذمہ داری ہے، قرآن آپ کو خطاب کر رہا ہے، انما المؤمنون اخوہ، یہ جو لڑ رہے ہیں، دو بھائی لڑ رہے ہیں، تمہارے اوپر واجب ہے فاصلحوا بین اخویکم، ان دونوں بھائیوں کے درمیان میں مصالحت کرا دو. قرآن میں کئی آیات ہے جس میں معاشرے کو ذمہ دار قرار دیا ہے، مومنین کو ذمہ دار قرار دیا ہے، عمائدین کو ذمہ دار قرار دیا ہے. تم چپ چاپ سے بیٹھا نہ رہو، بھائی کیس میں چلتا رہے گا، تھانے جائے گا، ادھر جائے گا، بعد میں لڑائی بھی ہوگی اور سر بھی ٹوٹیں گے. خدا کی قسم اگر سر ٹوٹے، خون گرے، معاشرے میں اگر زبردست فساد پیدا ہو جائے، ہم سب گناہ گار ہیں. اگر ہم خاموش نہ ہوتے تو یہ سر نہ ٹوٹتا، یہ خون نہ گرتا، ان کا لاکھوں پیسہ ضائع نہ ہوتا. ہماری خاموشی کی وجہ سے ان کا سر ٹوٹا. اس خون کا ذمہ دار کون ہے؟ معاشرہ ذمہ دار ہے، مومنین ذمہ دار ہے. لہذا دیکھو قرآن کی صریح آیت ہے، سورہ مبارکہ حجرات کی 9ویں آیت میں آیا ہے، تم پر مصالحت کرنا واجب ہے، لیکن خیال رکھو اقربا پروری نہ کرنا، خدا نے اس کا کچھ لین دین کا فیصلہ نہ کرنا، عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا. یہ 9ویں آیت ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 ہمیں حکم دے رہا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ جو دو بھائی لڑ پڑے ہیں ان کے درمیان مصالحت کراؤ، سمجھاؤ انہیں، ان کے درمیان میں صلح کراؤ. اس کے بعد فرمایا بالعدل، لیکن یاد رکھو تم نے جانبداری نہیں کرنا ہے.
یہ بات یاد رکھیں عزیزان گرامی، کبھی کبھار ایک بیچارہ ہے، ایک تو بہت بڑا آدمی ہے، اور بڑا آدمی کو تو نہیں سمجھایا جا سکتا ہے، بڑے کے خلاف تو کر نہیں سکتے، بڑے کو نہیں کہہ سکتا یہ غلط ہے، نہیں کہہ سکتے، وہ چھوٹے کو کہے گا یہ غلط ہے۔ یہ ناانصافی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، یہاں تمہارے ایمان کا پتہ چلے گا، بھلے کوئی بھی انسان ہو غلط ہوگا، تمہارا غلط ہے، تم غلط کر رہے ہو، لہٰذا ان کے درمیان میں عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ آخر میں آیا ہے ان اللہ یحب المقسطین، معاشرے میں مصالحت کرنے والے اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے، ایسے لوگوں کو خدا پسند کرتا ہے، اور جن کو خدا پسند کرتا ہے ان کو انبیاء کے ساتھ خلد بری میں عظیم جگہ عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں، بس آپ کی زحمت نوا۔ ہمارے ائمہ میں سے کئی اماموں کی روایت ہے، مومنین کو حکم دیا ہے کہ تم لوگ جھگڑا دیکھتے ہوئے خاموش مت بیٹھو، اگر بیٹھا تو اس گناہ میں تم شریک ہے، اس فساد میں تم شریک ہے۔ مولا کائنات نے حضرت مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، اگرچہ اس لعین دشمن خدا نے، معاویہ نے جو ہے مالک کو شہید کیا، مالک جو ہے وہ معاویہ کے ہاتھوں شہید ہو گیا اور وہاں پر زیادہ جو ہے وہ حکومت نہ کر سکے۔ تو جب مولا نے مالک کو گورنر بنا کے مصر میں بھیجا، سب سے پہلا دستور یہ دیا مولا نے، آپ نے جا کر لوگوں کے درمیان میں دیکھنا ہے کہ کس چیز کا جھگڑا ہے، کس چیز کا اختلافات ہے، ان کے اختلافات کو ختم کر دینا ہے، ان کی لڑائی کو ختم کر دینا ہے، ان کے جھگڑے کو ختم کر دینا ہے۔ فتنے کی جو آگ ہے جو جل رہی ہے، جس میں کئی لوگ ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہے، اس فتنے کی آگ کو بجھانا ہے۔ اس کے بعد مولانا فرمایا اگر مصالحت کیا جائے، ان کے درمیان میں فیصلہ کیا جائے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ مولا نے فرمایا اس شہر میں امن و امان قائم ہوگا، لوگوں کو پریشانیوں سے نجات ملے گی اور لوگوں کو خون ریزی سے نجات ملے گی۔ آپ کے جانے سے لوگوں کا خون بچ جائے گا اور لوگوں کا پیسہ بچ جائے گا۔ لوگوں کے ذہن میں اسی لڑائی کی وجہ سے رات کو نیند نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اللہ آپ تو کو سب کیس سے بری رکھے۔ جن لوگوں کا کیس کورٹ میں چل رہا ہے ذرا ان سے پوچھیں کتنا ٹینشن ان کے ذہن میں ہے۔ یہ مولانا صریحاً فرمایا ہے اگر آپ مصالحت کرا دو گے ان کا ذہن سے ٹینشن نکل جائے گا، وہ سکون سے سو جائے گا، ورنہ ان کی نیند اڑی ہوئی ہے، ان کا سکون برباد ہو گیا ہے۔ لہٰذا مولا نے فرمایا، دیکھیں مولا کا صریح لفظ میں آپ کو سناتا ہوں، بس آپ کی زحمت تمام۔ فَإِنَّ فِي الصُّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِكُمْ وَرَاحَةً مِّنْ هُمُومِكُمْ وَأَمْنًا لِبَلَادِكُمْ، اگر مصالحت کرو گے تو پھر تم لوگوں کے لیے سکون اور اطمینان حاصل ہوگا، خون ریزی سے نجات پائے گا اور شہر میں امن و امان قائم رہے گا، ہر ایک کی جان و مال محفوظ رہے گا۔ آخر میں مولا کائنات نے فرمایا، توجہ کرے، کون نہیں چاہتا ہے صلح نہ ہو؟ صلح کا دشمن کون ہے؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ کو صلح کی پیشکش ہوا ہے تو صلح کو آپ مت ٹھکراؤ۔ جو صلح کو ٹھکراتا ہے، متعدد روایت میں سے آیا ہے، وہ اہل بیت کے ماننے والا نہیں ہے۔ اہل بیت کے ماننے والے قرآن کی آیت کے مطابق صلح کرتے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق صلح کرتے ہیں۔ اگر صلح نہ کرے، کورٹ میں جائے، پیسہ اس کے پاس، پارٹی اس کے پاس، غرور ہے اس کے پاس، کسی کے بعد رجوع نہیں کرتا، نہ کسی بڑے کو مانتے، نہ امام دین کو، نہ علماء کو، ہم قانون کے بل بوتے پہ لے گا۔ ممکن ہے قانون اس کے حق میں فیصلہ بھی دے دے، یہ شریعت کا فیصلہ نہیں ہے، قانون کا فیصلے میں معلوم نہیں ہے کہ آپ کو یہ کھانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ علاوہ اس کے آپ نے قرآن کے صریح خلاف کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا تھا فاصلحوا، مصالحت کرو، کہہ رہا تھا، خدا کا حکم ہے، کئی آیت میں آیا فاصلحوا، مصالحت کرو، آپ نے حکم الہی کو ٹھکرا دیا، اہل بیت کے حکم کو ٹھکرا دیا، کورٹ کی طرف رجوع کیا۔ کس نے کہا تھا آپ کو کورٹ کی طرف رجوع کرو؟ ابھی دیکھیں میں اس مسئلے کو نہیں بتا سکتا ہوں اور میں نہیں کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بات جو ہے نا نتائج اچھا نہ ہو۔ آپ کے لیے کورٹ کی طرح رجوع کرنا کہاں تک جائز ہے اس کا آپ شریف آپ خود دیکھ لو، تحقیق کر لو۔ میرے حساب سے جو میں نے تحقیق کیا ہے، کورٹ کی طرف بلا وجہ جہاں ضرورت نہیں ہے، مصالحت سے کام حل ہو سکتا ہے، شریعت سے کام حل ہو سکتا ہے، کورٹ کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ آپ اپنا پیسہ برباد کریں، بس مل بھی گیا حق، اس حق کو بھی شریعت انہیں تسلیم نہیں کرتی۔ مولا نے کیا فرمایا؟ صلح کا دشمن شیطان، شیطان نہیں چاہتا ان کے درمیان مصالحت ہو جائے۔ انما الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء
شیطان چاہتا ہے دشمنی رہے، لڑائی رہے، خون ریزی رہے، ان کا پیسہ کورٹ میں جائے، ان کا پیسہ وکیل کھائے۔ شیطان آپ کے درمیان میں دشمنی چاہتا ہے، رحمان دشمنی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ رحمان آپ کے درمیان الفت پیدا کرنا چاہتا ہے، شیطان آپ کے درمیان میں لڑائی کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، آپ رحمان کا پیروکار یا شیطان کا پیروکار؟ اگر آپ کی لڑائیاں کئی سال جاری ہے، اب قوموں کے میں اندر چلا گیا ہے، اب فطرہ اتنا آگے ہو گیا ہے کہ اسی کی وجہ سے عزیزان گرامی ارحام منقطع ہے، بھائی بھائی کے ساتھ لڑا ہوا ہے، رشتہ دار رشتہ دار کے ساتھ لڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ خدا کی قسم جنازے میں نہیں آتے، مر گیا جنازے میں نہیں آتے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ مولا نے فرمایا مالک ابن اشتر کو، ان کے درمیان میں مصالحت کراؤ، لڑائی کو ختم کرو، یہ سکون کا باعث ہے، امن و امان کا باعث ہے، خدا کی رضا کا باعث ہے۔ آخر میں فرمایا ہاں یہ کام سخت بہت ہے، اور ابھی بھی ہے۔ جن لوگ مصالحت میں جو لوگ جاتے ہیں وہ اس میری بات کی تصدیق کرے گا، مصالحت کرنا اتنا آسان نہیں ہے، راتوں رات جاگنا پڑتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے دونوں کی بات سن کر۔ مولا نے فرمایا پریشانی ہوگی، مشکل ہوگی، آپ کو سختی ہوگی، لیکن اس کو برداشت کرو۔ اس کے بعد فرمایا آپ کا دشمن نہیں چاہتے کہ یہ دونوں آپس میں مصالحت کریں۔ یہاں لفظ آیا ہے الحذر کل الحذر من عدوک، خبردار خبردار اپنے دشمن سے آگاہ رہو۔ آپ کا دشمن ان کو لڑانا چاہتا ہے، یہ خون ریزی جاری رکھنا چاہتا ہے، ان کے پیسے کو برباد کرنا چاہتا ہے، دشمن لڑانا چاہ رہا ہے۔ اسی مولا کے جملے کی ذیل میں ہمارے نہج البلاغہ کے شرح لکھنے والوں نے لکھا ہے تین بڑے دشمن ہیں، توجہ کرو، تین بڑے دشمن ہیں، وہ صلح کا مخالف ہے، صلح کا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتے صلح کا۔ پہلا دشمن خود شیطان ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ خون ریزی ختم ہو جائے، ان کے درمیان میں محبت اور الفت کی فضا پیدا ہو، وہ چاہتا ہے کہ یہ دشمنی نسلوں تک چلی جائے۔ ایک شیطان نہیں چاہتا، یہ بڑا دشمن ہے صلح کا۔ دو، معاشرے کے اندر بے دین اور جاہل لوگ، وہ کہتے ہیں سر المسو ہے، سر المدوک ہے، بے دین لوگ دشمن خدا ہے، وہ اس کو غیرت دلاتے ہیں تمہارا حق ہے، تم کو کورٹ میں جانا چاہیے، تم کو ادھر جانا چاہیے، تم کو ادھر جانا چاہیے، نہیں نہیں صلح بالکل نہیں کرنا ہے۔ نادان اور جاہل لوگ وہ صلح کے مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں صلح بالکل نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنا حق لے کے رہنا ہے بس، اور اس کا حق لیتے لیتے کئی لاکھ اس کا ضائع ہو جاتا ہے، حق ملتا نہیں ہے۔ لہٰذا مولانا نے فرمایا جاہلوں سے خبردار ہوشیار رہو۔ جاہل سے مراد معاشرے کے نادان اور معاشرے کے بے دین لوگ۔ تیسرا فرمایا یہاں دشمن سے مراد توجہ کرو، یہ بات غور کرے اعزائے گرامی، جس شخص نے اس کو کورٹ میں پہنچایا ہے نا، وہ اس کا دوست نہیں تھا، اس کا دشمن تھا، اس کے لیے دائمی ٹینشن پانا ہے۔ ہمارے ہی معاشرے کے اندر ہے، بندے مر گئے کیس ختم نہیں ہوا، انہیں میں دو تین کو جانتا بھی ہوں، وہ بیچارے دونوں فریقین کا جو وکیل مختار تھا نا، دونوں مر گئے، ابھی کیس نہیں ہوا، ابھی ختم ہو گیا، آخر میں مر مر کے پیسہ دے دے کے دونوں کو پیسہ بھی ختم ہو گیا، کیس ختم نہیں ہوگا، دونوں طرفین کا جو بڑا تھا نا مر گیا، کیس ابھی تک پڑا ہوا۔ برسوں وقت ہوتا گیا، خدا پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی، آیات قرآنی پر عمل کرنے کی، اور الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے لیے تمام مومنین کو آپس میں مصالحت کرانے کی، الفت پیدا کرنے کی، لڑائی اور جھگڑے کی آگ کو بجھانے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ مومنین کے درمیان میں الفت اور محبت کی فضا پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے قلیل اعمال کو تیری درگاہ میں قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدا بندہ حاجی جعفر صاحب بھی بہت سخت بیمار ہے، بحق محمد و آل محمد انہیں شفا و سلامتی عطا فرما۔ جن جن مومنین نام سے التماس دعا کیا ہے سب کو سلامتی و عافیت عنایت فرما، مرحومین کو مغفرت عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔